السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ آج تھوڑا سا میرا پروگرام ہٹ کر ہے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزوں پر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحافی کا کام ہوتا ہے کہ جہاں سے بھی اس کو رپورٹ ملے، خبر ملے، وہ لا کر لوگوں میں پیش کرے۔ اس سے پہلے کہ میں سارا اپنا یہ کام سلسلہ شروع کروں، آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، زیب قریشی ٹی وی، اس کو سبسکرائب کر لیجئے، اور جنہوں نے سبسکرائب آلریڈی کر لیا ہے ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس کو لائک کر دیں اور پروگرام کو آخر تک سنیے گا۔ آج میں نادرا آفس گیا اپنی بیگم کا نائک کوپ بنوانے کے لیے، تو اس سے پہلے بھی میرے کئی دفعہ وہاں پر دیکھا میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر جو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ تھرڈ کلاس سٹیزن جیسا سلوک کیا جاتا ہے، اور میں نے یہ بھی آبزرو کیا کہ وہاں پر جو پاکستانی شہری ہیں ان کی عزت نفس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ شیخ رشید صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، انہوں نے کخ بھی نہیں کیا، خاک بھی کچھ نہیں کیا۔ ان کا جو عملہ ہے، ان کے جو لوگ ہیں، وہ بڑے عجیب و غریب ٹون میں جو ہے لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں زیادہ تر جو ہے ناخواندگی ہے، اور لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، لوگوں کو اتنا معلومات نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ ان کو ہمبلی طریقے سے سمجھائیں، بہت ہی پیارے طریقے سے کیا چیز ریکوائرمنٹ ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی دماغ میں ذرا دیر سے بات آتی ہے، تو اس میں یہ کوئی جلنے کی اس کی بات نہیں ہے۔ آپ وہاں ڈیوٹی پر بیٹھے ہو، آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ وہاں موجود لوگوں کی خدمت کر سکو، لیکن ان گناہ گار آنکھوں نے آج یہ دیکھا کہ وہاں پر ایک 60 سال کے بزرگ آئے، ایک 70 سال کی بڑی بھی تھی، ان کو ایسا ٹریٹ کیا جا رہا تھا جیسے کہ وہ جدی پشتی جو ہے وہ اینڈرائڈ فون کو جانتی ہوں، یا لیپ ٹاپ چلانا جانتی ہوں، یا ای میل کا پتہ ہو، یا ان کو تو بیچاریوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ جو ہے چنے کی دال کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، یا گوشت کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں۔ اور وہ لوگ وہاں پر بیٹھ کے جنہیں دو ورڈ انگلش کے آتے ہیں، وہ انگلش جھاڑ رہے تھے وہاں پر ان ہمارے لوگوں کے اوپر۔ ایک چیز جو میں نے اور دیکھی وہ یہ دیکھی کہ مقامی عملہ جو ہے وہاں پر مشتمل نہیں تھا۔ اب چونکہ چلو سندھ میں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کوٹا سسٹم ہے، لیکن نادرا کا جو یہ آفس ہے یہ تو وفاق کی ملکیت ہے، تو وفاق کو تو یہاں پر سب کو برابر کی اس پر لینا چاہیے تھا۔ تو وہاں پر کچھ ایسا اسٹاف بھی تھا جن کو اردو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو یہ بڑے ستم ظریفی کی بات ہے کہ بھئی ان علاقوں میں جہاں مقامی لوگ ان کی اپنی زبان سمجھ سکیں ان لوگوں کو تعینات کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی تھر میں تعینات ہے تو اس کو تھری بولی آنی چاہیے، اگر کوئی دادو میں ہے تو اس کو دادو کی جو بھی وہاں کی ڈائیلاکٹ ہے سندھی وہ آنی چاہیے، اگر کوئی ٹھٹے میں ہے تو ٹھٹے کے ڈائیلاکٹ جو وہاں کا ہے ان لوگوں کو آنا چاہیے۔ چونکہ جو غریب ہمارے بزرگ یا ہماری بڑی بھی ہیں، اب تو چلو بچے تھوڑا بہت پڑھ رہے ہیں اور ٹیلی فون سے آشنا ہیں، لیکن جو لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو میرا یہاں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر عملے کی اصلاح کی شدید ضرورت ہے، ان کو ٹریننگ دی جائے، اور جو بھی عملہ یا جو بھی کام کرنے والا نادرا کے اندر اگر بدتمیزی کرے اس کو فوری طور پہ جو ہے ڈسمس کیا جائے، اس کو نوکری سے نکالا جائے، چونکہ ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے اور ہمیں اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو ملک میں جو ہے مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، روزانہ آپ پیسے بڑھا دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں
جب میں اپنا نائکوپ بنوانے گیا تھا تو بھائی اس وقت فیس کچھ اور تھی، اور ابھی فوری طور پہ جو ہے 1400-1500 روپے بڑھا دیے۔ تو یہ بہت ہی ستم ظریفی کی بات ہے۔ میں نے کچھ فوٹوگرافس کھینچے تو انہوں نے کہا جی آپ یہ فوٹوگرافس نہیں لگا سکتے۔ میں نے کہا یہاں تو انفارمیشن ہے جو میں دے رہا ہوں۔ تو وہاں پہ کچھ انفارمیشن یہ تھی کہ وہ لوگ جو کہ اللیگلی غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں داخل ہوئے یا رہ رہے ہیں یا ان کو رہتے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں۔ رجسٹرڈ کرانے سے پھر یہ ہوگا کہ وہ جو بھی اقدامات ہیں، مثال کے طور پہ بینک میں اکاؤنٹ کھولنا، ڈرائیونگ لائسنس بنوانا، یا کوئی بھی جو ضروری ڈاکومنٹس ہیں، یا کووڈ کا انجیکشن لگوانا، وہ کروا سکتے ہیں۔ اس پہ میں بہت خوش ہوں اس بات کے اوپر کہ جو میرے بنگلہ دیشی بھائی جو بیچارے واقعی پاکستانی تھے، جو ہمیشہ پاکستان میں رہے، جنہوں نے پاکستان کو قبول کیا، جنہوں نے بنگلہ دیش جانا قبول نہیں کیا، وہ بیچارے شناختی کارڈ کے لیے بڑا رولا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ کہ ان کی چلو مشکلات حل ہو گئیں، کسی بھی طریقے سے ہوئی تو صحیح۔ پھر دوسرا یہ کہ جو افغانی بچے تھے جو کہ ہماری فوج کا وہ بن سکتے ہیں، سرمایہ بن سکتے ہیں، تو وہ بھی نہیں آتے تھے، نہ ان کے پاس شناختی کارڈ، نہ اسکولوں میں جا سکتے تھے، نہ کہیں۔ تو چلو یہ بھی ایک اچھی بات ہوئی کہ وہ بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک بات گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ مجھے ایک بنگالی مسلمان نے یہ بتایا کہ کچھ بنگالی ہندو جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ کہیں سے بھی ہے، مجھے نہیں معلوم بنگلہ دیش سے کہاں سے، لیکن وہ بھی شناختی کارڈ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں پر جو عملہ بیٹھا ہے وہ ان سے بھاری رشوت لے کر ان کے شناختی کارڈ بنوا رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مجھے کسی ایک بنگالی بھائی نے بتائی تھی بات، تو آج ہی بتائی اس نے وہاں پر نادرا آفس میں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہماری حکومت کو اس پر فوری طور پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ ہندو بنگالی جس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، جو کہیں سے آیا ہے، اس کا شناختی کارڈ کیسے بن رہا ہے، اور وہ بھی پراپر شناختی کارڈ بن رہا ہے جو ہمارا عام پاکستانیوں کا ہے۔ لیکن بہرحال بہت وہ تھا، اور اسٹاف کم تھا، عوام زیادہ تھی۔ اب آج تو چلو موسم ٹھنڈا تھا تو لوگ سردیوں میں تو چلیں برداشت کر لیں گے، لیکن ذرا امیجن کریں کہ اگر یہی مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر کی گرمیاں ہوں تو کس طریقے سے آدمی رہ سکتے ہیں۔ پھر ایک چیز میں نے اور نوٹ کی کہ گٹکے پر پابندی لگا دی۔ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ بھئی نوکری سے جائے گا جو بھی گٹکا کھائے گا، پان کھائے گا، تو میں گٹکے پر ایک الگ پروگرام کروں گا۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر جو عملہ تھا، جو اسٹاف تھا نادرا کا، وہ سب کے سامنے دھڑلے سے جو ہے گٹکا بھی نوش فرما رہے تھے۔ بہرحال یہ تھی چند گزارشات۔ میں بس صرف ان سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں، آپ اچھی طریقے سے گفتگو کیا کریں، محبت سے کیا کریں۔ لوگوں کے پاس اتنی نالج نہیں ہوتی، چونکہ آپ اپنے آفس میں روزانہ آتے ہیں، آپ ہزاروں لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کے پاس بہت نالج ہے بنسبت اس کے جو شخص بیچارہ 5 سال میں یا 10 سال میں کبھی آپ کے ہاں نادرا کا کارڈ یا کچھ بنوانے آتا ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر تمام معلومات ڈالیں، اور آپ کی ویب سائٹ پر کوئی بھی معلومات نہیں تھی۔ آج ہم جب پچھلی دفعہ ہم گئے تھے تو کچھ اور معلومات تھی، اس دفعہ گئے تو کچھ اور معلومات، لیکن وہ معلومات بھی کریکٹ نہیں نکلی۔ اور پھر ٹوکن بنا کر دینا، اس میں لائن میں لگنا، پھر دوسری جگہ جانا۔ چلیں یہ تو ایک پروسیس ہے، اس کا تو عمل ہے، یہ تو برطانیہ میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو آپ کا فیوریٹ، جو آپ کا من پسندیدہ فرد ہوتا ہے یا افراد ہوتے ہیں،
ان کو آپ داخل کر لیتے ہو اور دوسروں کو جو ہے چلتا کرتے ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ہی اسٹاف ایسا تھا، لیکن کچھ کو میں نے پایا، اور میں بس آخر میں یہی کہوں گا کہ بھئی اس کے اوپر آپ زیادہ توجہ دیں پلیز، چونکہ دس از ویری امپورٹنٹ کہ مقامی عملہ جو ہے اس پر مشتمل ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی علاقہ ہو۔ اگر لیاری میں ہے تو لیاری میں بلوچ زیادہ ہیں تو وہاں پر بلوچ عملہ ہونا چاہیے، چونکہ وہ بلوچی زبان کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں وہاں کے لوگ۔ اگر کوئی کچھیوں کا علاقہ ہے تو وہاں کچھی عملہ ہونا چاہیے، اگر کوئی سندھیوں کا علاقہ ہے تو وہاں سندھی، کوئی اگر پشتونوں کا علاقہ ہے تو وہاں پٹھان، اور وہاں پہ کوئی اگر کسی بھی سرائکی بیلٹ کا ہے یا کہیں کا ہے تو وہاں سرائکی، ان کی مقامی زبان آپ ان کو فراہم کریں۔ اردو تو قومی زبان ہے ہی، لیکن مقامی زبان بھی فراہم کریں، چونکہ آج میں نے جب بڑی بی کو دیکھا تو وہ خالص اردو بول رہی تھیں حیدرآباد دکن کی، اور جو اسٹاف کا عملہ جو بیٹھا تھا وہ نہیں جانتا تھا اردو کو صحیح طریقے سے، وہ پن پوائنٹ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ کہہ کیا رہی ہیں۔ تو بہرحال اتنا میرا تھا آج کا یہ کہنے کا، آپ کو پہنچانے کی بات۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ سے بس میری درخواست یہی ہے کہ پلیز 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 آپ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو شیئر کیا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ بھائی اس کو لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ سنا کریں، تاکہ آپ کی بات کو میں دوسروں تک پہنچا سکوں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔